اپنی آفیشیل لیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یاد رکھیے گا، میں نے جو لاسٹ پریس کانفرنس یہاں پہ کی، اس کے بعد جس نوجوان حیدر سعید کا میں نے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا، اسے تو پیش کر دیا گیا۔ جو ہماری آفیشیل لیڈز تھیں ان میں سے بہت سو کو آج تک بھی نہیں پیش کیا گیا، اس لیے کہ ان کے خلاف ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کس مقدمے میں پیش کریں، کون سا مقدمہ بنائیں، کون سی فیک جو پلیٹ فارم ہے یا فیک ٹویٹر ہینڈل ہے یا کوئی فیک فیس بک ہے، وہ کون سی ان کے ساتھ اٹیچ کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ نے دیکھا مناظر، میں نے دیکھے آپ لوگوں کے تھرو ہی، آپ کی آنکھوں سے ہی دیکھے، کس طرح ان بچوں کی مائیں جو ہے عدالتوں کے سامنے رمضان کے آخری عشرے میں روتی ہوئی عدالتوں کے جو ہے وہ برآمدوں میں ہمیں نظر آئیں۔ کیا اب یہ اس ملک کا کلچر رہ گیا ہے کہ ہم نے، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کہ ہم نے اپنی ماؤں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بے توقیر کرنا ہے، بے گناہ ان کے بچے پکڑ پکڑ کے۔ وہ سوشل میڈیا کے بچے آج بھی اندر ہیں، بے گناہ اندر ہیں، وہ کسی پروپیگنڈے کا نہ حصہ تھے نہ ہیں۔ دے آر سمپل پیپل جو کہ دوبارہ کہوں گا اسی فسطائیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پچھلے بہت بڑے وقت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہوا تھا، محدود کیا ہوا تھا، اور ہم اس کی شدید مذمت پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جن کو پیش نہیں کیا گیا ان کو آپ پیش کریں، ان بچوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کو بے گناہ اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے تو وہ نفرتیں ہی بڑھیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ اور ان کا نفرت کے علاوہ پھر رشتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ So show some compassion. I mean, you can't do that to your own kids. یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر گزشتہ 3 برس کی ظلم و بربریت اور طاقت کے بے دریغ استعمال کی مثالیں ہم دینے لگے تو تاریخ کی بہت سی کتابیں بھی شرما جائیں گی کہ کیا کوئی حکومت جو ہے، کیا کوئی ریاست اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے۔ یہاں روز قوانین کو پیروں تلے کچلا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس پہ بڑی بات ہوئی ہے۔ ہم نے جب عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے اپلیکیشنز موو کی تو انہوں نے تمام کی تمام اپلیکیشنز اکٹھی کر کے ایک لارجر بینچ بنا دیا۔ اس لارجر بینچ کی گفتگو آپ لوگ کئی تاریخوں میں بار بار سناتے رہے، عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آپ دکھاتے رہے۔ کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے میں صرف کہ 6 مہینے تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند تھیں، سیاسی رفقا سے، دوستوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں، صرف عمران خان صاحب کو ملنے کی خاطر۔ یہاں تک ہماری لیگل کاؤنسل نے وہاں قبول کیا کہ اگر اڈیالہ جیل کے پریمیسز، اڈیالہ کے سامنے گفتگو نہیں بھی کرنی پڑتی تو کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا دور جا کے گفتگو کر لیں گے، ہم کسی پریس کلب میں بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے، ہم کے پی ہاؤس میں گفتگو کر لیں گے، جو ریلیٹیولی وہاں تحریک انصاف والوں کے لیے اسلام آباد میں سیف سمجھا جاتا ہے۔ ٹویٹ ہو سکتا ہے، فیس بک ہو سکتی ہے، مگر وہ جو ہمارا حق تھا، ہمارا رائٹ تھا، وہ رائٹ جو ہے عمران خان کی ملاقات کے اوپر ہم نے سیکریفائز کیا کہ خان کی ملاقات اپنے دوستوں سے زیادہ ضروری ہے، مشاورت زیادہ ضروری ہے، ملنا زیادہ ضروری ہے۔ 6 مہینے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور وہ فیصلہ ہوا۔ فیصلے میں ملاقاتیں کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ کیا ہوا کہ وہ جو مروج طریقہ کار تھا اس کے مطابق جن 6 لوگوں نے ملنا تھا، اس میں عمر ایوب صاحب تھے، اس میں حامد رضا صاحب وہاں پہ گئے، بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، جنید اکبر صاحب تھے، جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی 6 آدمی تھے، جب وہاں گئے تو ان کو پھر نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنتا ہے، تمام درخواستیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیل سپرڈنٹ ہی جسٹ وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے ہوا کے اندر وہ فیصلہ، اور عمران خان صاحب کو سے ملاقات نہیں کی جاتی۔ عدالتیں بند ہو چکی ہیں۔ عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پہ ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں۔ ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اس طرح چھوٹے سرکاری
मुलाजमों को या किसी बड़े सरकारी अफसर को अदालतों का तमस्कर नहीं उड़ाने देंगे। और मैं जजेस को कहता हूं कि ये देखें आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप अपने फैसले मनवा नहीं सकते हैं और फैसलों की मुसलसल तहकीर हो रही है, फैसलों को मुसलसल बेतौकीर किया जा रहा है, फैसलों को हवा में फेंका जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सिलसिला बंद होना चाहिए। फिर ये अदालती निजाम का क्या फायदा है कि अगर आप सिर्फ मुलाकात नहीं, अगर एक हाई कोर्ट जैसा बड़ा फोरम एक कैदी से मुलाकात नहीं करवा सकता, तो आप मुझे बताएं कि वो वहां पे बैठ के बाकी लोगों को इंसाफ कैसे दे रहे होंगे अगर वो इसमें इंप्लीमेंट नहीं करा सक रहे। तो ये कौम आपसे सवाल कर रही है। मैं ये समझता हूं कि इनको बुलाना चाहिए ईद के बाद लोगों को जो मुलाकात ना करवाने के मुजब बने हैं, और उनके ऑर्डर्स इशू करें, उनको इस कंटेम्प्ट में नौकरियों से बर्खास्त किया जाए, उनको फारिग किया जाए सिस्टम से, उनकी मिसाल बनाएं ताकि दुनिया देखे कि जो अदालत को नहीं मानती उसके साथ अदालतें क्या करती है। इस्लामाबाद के लार्जर बेंच की जो ये तहकीर है, इसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ऑलरेडी बहुत सी बात कर चुके हैं, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम क्या चाहते हैं, बड़ा ऑब्वियस है, हम चाहते हैं कि बंद मुलाकातें फौरी खोली जाएं। हम लीगल प्रोसीडिंग्स तो करेंगे, बट ये फौरी खोली जाएं। सियासत नहीं करने देते, लगा लें जोर जितना आपने लगाना है, ये हमारा बुनियादी हक है। हम सियासत भी करेंगे और हम अपना पुरअमन आईनी हक जो एहतजाज का वो भी इस्तेमाल करेंगे। आप मुकदमात नहीं चलने देते, हम मुकदमात चलाएंगे। हम अपनी लीगल फाइट छोड़ेंगे नहीं, हम इससे मायूस नहीं होंगे। आप यही कहते हैं चला चला कि इनको थका दो और ये भाग जाएं, ऐसे नहीं होगा, हम वो नहीं होने देंगे। आप अगर इस तरह करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को, वो कहते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप के लिए मजबूर करते हैं, फिर आप लोगों को और कामों के लिए मजबूर करते हैं, तो आप इसके जिम्मेदार बनते हैं। फिर उस वक्त भागिएगा मत फिर अफसोस कीजिएगा और फिर शाम को बैठ जाते हैं आप टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी सफाइयां देने के लिए। आप इमरान खान साहब के बुनियादी हुकूक को बार बार पामाल करते आए हैं, और इससे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको यही कहते हैं कि उनके वजीर आजम का प्रोटोकॉल या उनके वजीर आजम का इस्तेकाक व सीधे कैदी हम नहीं, हम तो एक आम कैदी का खान तो वो क्लेम ही नहीं करता है। अब हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, अब देखें खान साहब के बच्चों के हवाले से भी ऑर्डर हुआ है, खान साहब की बुक्स के हवाले से भी ऑर्डर हुआ है। होपफुली कि वो जो ऑर्डर अभी हुआ है, इस कंटेम्प्ट के बाद हुआ है, उस पे ये लोग अमल करा देते हैं, कोई शर्म जो है अगर कोई बाकी रह गई है तो। बच्चों से आप देखें, कोर्ट ने, हाई कोर्ट 2 दफा ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है इसके ऊपर कि खान अपने बच्चों से बात कर ले। 4-5 महीने में एक 2 दफा बात हुई। यार ये मतलब है, इससे बड़ी बेहयाई कोई है? बच्चों के साथ मिलकर खान ने कौन सा ऐसा मंसूबा बना लेना है जिससे जेल फट जानी है और खान ने बाहर आ जाना है? क्योंकि खान के खौफ से ये सब कुछ हो रहा है ना। तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद जो ऑर्डर हुए हैं शायद उनके ऊपर कोई अमल दरामद हो जाए। अखबारें जो है वो बंद कर लेते हैं, फिर हमें दोबारा अदालत में जाना पड़ता है, फिर अखबारें बहाल करनी पड़ती हैं कि जी किसी तरीके से खान को ये ना पता चले कि बाहर क्या हो रहा है। आप देखें कि एक शख्स से इतना खौफ, ये भी एक तारीखी वो है। आज तक मेरे ख्याल में हुकूमतें या रियासतें एक शख्स से इतना नहीं घबराई जितनी घबराहट का ये रिजीम जो है बार बार इजहार कर रहा है। अब मैं ये समझता हूं कि मैं को थोड़ा सा आपको रन डाउन दूं, खसूसन आपके सूबे के हवाले से। 26 नवंबर को और बहुत से और लोग भी हैं दूसरे सूबों में, 5,500 के लगभग हमारे बच्चे जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, और उसमें से 2200 वर्कर्स को रिमांड से पहले रिहा करवा लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से जो मियांवाली में से 127 वर्कर, उनको पहले रिहा करवा लिया गया था। इस्लामाबाद में 1500 वर्कर्स की रिहाई हो गई है, जिसमें से 2 जो है वो बाकी रह गए हैं। रावलपिंडी में 1700 वर्कर्स गिरफ्तार थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रिहा हो चुके हैं, 1500। अभी आज एज वी स्पीक 17 में से 1500 रिहा हो चुके हैं,
اور 200 ورکرز ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، لیکن ان ورکرز کو اسلام آباد کے 3 نئے کیسز میں نامزد کیا گیا۔ آپ ظلم دیکھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کے پی کے جو نوجوان پکڑے گئے تھے، جب وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کے باقی 4 تھانوں میں، یہ جیلم یا حسن ابدال اور یہ اٹک کے تھانوں کی مختلف جگہوں پہ ان کو دوبارہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ پھر ہمیں پوری ضمانت کی کارروائی دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ ان لوگوں کو کس طرح لیٹ نائٹ وہ کیا گیا۔ 10 بندے جو تھے ان کو رہا کیا گیا، اس پہ بھی ہماری وکلا کی ٹیم نے بڑا زور مارا، اور 20 بندوں کو بھیج دیا گیا اس کے اوپر شناخت پریڈ کے اوپر۔ تو یہ 200 ورکر جو ہمارا بقایا رہ گیا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی بھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بنتی تھی، یہ بھی ظلم کیا گیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں پہ میں سالار کاکڑ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سالار کاکڑ کوئٹہ سے ہمارے حقیقی ایم این اے ہے، انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لے کے الیکشن جیتا، مگر جس طرح ہمارے باقی حقیقی ایم این ایز اور ایم پی اے سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا سالار کاکڑ سے۔ اب جو امیجز پچھلے چند دنوں میں آئے ہیں، پیتھیٹک، شیمفل، ایک آدمی جو ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے، لاکھ سے زیادہ ووٹ لیتا ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اس پہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے، ہتھکڑیاں لگا کے کپڑا ڈال کے لاتے ہیں، تو وین میں بٹھا دیتے ہیں 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ اینڈ کین یو امیجن ویری انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ سالار کاکڑ، کہ جس دن سے وہ گرفتار ہوئے 26 نومبر سے آج تک ریمانڈ پہ ہے، ابھی تک ریمانڈ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں، اور سالار کاکڑ از اسٹل آن ریمانڈ۔ یہ مذاق بنا رہے ہیں قانون کا، یہ ایسے لوگوں کو دشمن بناتے ہیں، ایسے نوجوان نسل کو دشمن بناتے ہیں۔ 50 سے زائد کیس ہیں اس کے اوپر، 50 سے زائد کیس ہیں، اور وہ ابھی تک ریمانڈ پہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اس حکومت کو بھی بے حیائی چھوڑ دو، یہ چیزیں آپ کو کل ہانٹ کریں گی۔ لیٹ می ٹیل یو، یہ ہانٹ کریں گی۔ یہ جنہوں نے آپ کو انسٹال کیا ہے، یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا اس عوام نے حشر کیا کرنا ہے، اور جب ہاتھ اٹھتا ہے تو تب تاریخی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ پتہ لگتا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سو اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ یہاں پہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر نہ کروں۔ 50 سے زائد ان پہ کیسز ہیں، 50 سے زائد کیسز ہیں پنجاب کے اندر۔ ان کی بیلز ہم نے اپلائی کی ہوئی ہیں تمام کیسز میں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس 11 کو، یہ جو بھی 11 تاریخ آئے گی، ان کو 23 مہینے ہو چکے ہیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی، کسی ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، 23 مہینوں کے اندر ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں ہائر کورٹس میں، تو وہ لگ نہیں رہی ہیں، وہ فکس نہیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کینسر سروائیور تو ہیں ہی، مگر ڈاکٹر صاحبہ عمر کے حوالے سے اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو جیل کے ماحول کی وجہ سے ان کو ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بہادر خاتون جو ہے، جنہوں نے بڑی دلیری سے، آپ نے وہ امیجز دیکھے ہوں گے، بڑی مسکراتی خوش ہو کے وہ وکٹری کا نشان بناتے آتی ہیں، ان کے ساتھ اتنا ظلم، کتنا ظلم کرو گے یار، کتنا ظلم کرو گے؟ یہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جیل کے اندر رہنا اس کو ترجیح دیا، پریس کانفرنس کرنے پہ ترجیح نہیں دی انہوں نے۔ یہ نہ ٹوٹے تھے اور نہ ٹوٹ سکیں گے۔ یہاں میں اعجاز چودھری صاحب کا بھی ذکر کروں گا، سینیٹر اعجاز چودھری کا، بزرگ آدمی ہے، بیمار تھے وہ۔ میری بات ہوئی وہاں کاؤنسل سے، تو انہوں نے بتایا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب خدا نہ خواستہ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ادھر سے پروڈکشن آرڈر آ گیا، اس سے بچنے کے لیے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ڈونٹ وزٹ ہم، دوائیاں نہیں دے رہے ان کو، ہسپتال میں ڈال دیا ہے اور ڈال کے چھوڑ دیا ہے، ڈاکٹر وزٹ نہیں کرتے ہیں ان کو، صرف اس لیے کہ
आई डोंट नो इनके क्या डिजाइन हैं। और यही कुछ हो रहा था जब वो ऑलरेडी वो मौजूद थे वहां पे जेल में, कि उन्हें कोई दवाइयां नहीं दी जा रही थी। ही वॉज अ पेशेंट, नहीं दवाइयां दी जा रही थी। हम गवर्नर सरफराज चीमा साहब पे आ जाते हैं, उनके दोनों जो शोल्डर्स थे वो फ्रोजन शोल्डर्स ही had। और क्यों हुए? क्योंकि जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जमीन पे नीचे ठंडी जमीन पे कई महीने तक सुलाया जाता रहा, जिसकी वजह से उनके दोनों जो शोल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट, वो तो पैरालाइज हो गए थे। आपने देखा कि किस तरीके से उनको व्हील चेयर के ऊपर वो लेके आए थे। यार कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। क्या तुम लोगों ने अल्लाह को जान नहीं देनी है? और उनके जो केसेस हैं, उनके जो ट्रायल्स हैं, उसको अच्छा, एक और जो बड़ा अहम चीज है इन लोगों के हवाले से, इसमें मियां महमूद रशीद साहब भी हैं, शाह मुहिब कुरैशी साहब भी हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है। आई मीन यहां पाकिस्तान में 780 जिस पे भी लगती है वो एक ओपन ट्रायल होता है, नहीं है। पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है, एक बंद कमरों के अंदर इनके ट्रायल होते हैं, इन्हें एक्सेस नहीं दी जाती है, लोगों तक नहीं दी जाती है, मीडिया तक भी बड़ी महदूद। आपने देखा होगा लॉबीज में आते जाते गाड़ियों में मीडिया के दोस्त जो हैं उनसे इंटरेक्शन करते हैं। ये तो इन्होंने कोई अजीबो गरीब किस्म का नक्शा बना दिया इस रियासत का। और उसके हवाले से हमने फिर अदालत में जो है वो एप्लीकेशन दी हायर कोर्ट में कि भाई ये क्या है, ये आप इनको, ये कौन से इतने बड़े दहशतगर्द हैं जिनको आप जो है वो उनका ओपन ट्रायल नहीं कर रहे। एंड कैन यू इमेजिन कि इट्स बिन मोर देन अ ईयर कि वो जो दरखास्त दी हुई है इस ट्रायल के ओपन होने के लिए वो फिक्स ही नहीं हो रही है। अदालती निजाम की आप हालत देखें कि वो फिक्स नहीं हो रही हैं वो चीजें। मेरी उनके काउंसिल से बात हुई अभी आने से पहले, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने दरखास्त दी हुई है, मगर वो कोई उसको लगाए, कोई उसको सुने तो फिर बात चले। तो बहरहाल ये ईद के इस मौके पे ये चीजें सामने लानी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सोशल मीडिया वालों का जिक्र बार बार मैंने किया, और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज भी, और उसकी भी सिंपल वजह ये थी कि सोशल मीडिया को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। और फिर मैं दोबारा ये करूंगा कि वो बच्चे ईद पे वापस भेजे जाएं, उनके घरों में भेजे जाएं, इसलिए कि उनके पेरेंट्स, उनकी पार्टी, उनके दोस्त सब उनके हवाले से परेशान है। फेक मैं एक थोड़ा सा, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, वो जरा डिटेल थी तो मुझे बतानी जरूरी थी। जस्ट एक और चीज आजकल मैं देख रहा हूं और उस पर मैं सिर्फ आई वुड लाइक टू से समथिंग खान साहब की ज़ात के हवाले से है, और वो यही है कि मैंने पढ़ा आजकल कुछ ग्रुप्स में ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं और कई लोगों ने लिखा भी सही इसके ऊपर। खान साहब ने एक चीज बड़ी वाजे की थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से तो सब माफ कर सकता हूं, मगर जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, जो हमारे दोस्तों के साथ या लोगों के साथ हुआ है, ये उनकी अपनी डिस्क्रेशन है। वैसे भी मजहबी तौर पे, शरई तौर पे भी कोई किसी की जगह माफ नहीं किसी को कर सकता। तो इंप्रेशन ये दिया जा रहा था पिछले चंद दिनों से बहुत सी जगहों पे कि शायद हमारे वर्कर के साथ होने वाली ज्यादतियां, जुल्म जो है, उनके हवाले से भी कुछ लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं इसमें वाजे कर दूं कि खान साहब वॉज वेरी क्लियर वेन ही सेड कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से तो हर चीज़ माफ़ कर सकता हूँ, मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए। मगर जो हमारे बच्चों के साथ, हमारी माओं के साथ, बहनों बेटियों के साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखते हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत रखते हैं, ये उनकी ज़ाती डिस्क्रेशन है, वो क्या करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं इस पर बात करता। बहरहाल दिस होल अफेयर और लोगों का कैदियों के हवाले से एक बात मैं दोबारा लाजमी करना चाहूँगा। ये जो मैंने आपको नंबर बताया है, टोटल इसमें 95% लोग खैबर पख्तूनख्वा से, जो मैंने आपको नंबर बताया है इसमें 95%। और मैं, आपको याद होगा, मैं बार बार यहाँ ये कहता रहा हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा वालों को ज्यादा वहां पे इस्लामाबाद में वो कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी मोबिलाइजेशन ना हो, क्योंकि ऐसे कभी नहीं हुआ पहले भी। इस दफा इन्होंने बंदों को पकड़ा है, कस्टोडियल टॉर्चर्स की शिकायत है, उनको 8-8 घंटे ला के अदालत में
اس میں وین کے اندر بند کر دیتے ہیں. وہ انسان ہے یار. I mean, ان کے ایز اے ہیومن ان کے کوئی رائٹس موجود ہیں, ان کی بہت سی ضروریات ہے انسان کی. نہیں, پہلے 1 مہینے میں تو انہوں نے تباہی نکال دی تھی, کھانے کے حوالے سے, مار پیٹ کے حوالے سے. ایک سیل میں نے آپ لوگوں سے یہیں پہ شیئر کی تھی ڈیٹیل کہ کس طریقے سے جہاں پہ جس بیرک میں 15 آدمی رکھنے کی اجازت تھی وہاں 60 آدمی رکھے ہوئے تھے. برآمدوں کے اندر بندوں کو جو ہے جس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. اور پھر پہلے 1 مہینے جب ہم نے کھانے کے لیے یا کپڑوں کے لیے, سردی تھی آپ کو یاد ہے, بلینکٹس کے لیے کوشش کرتے رہے تو ہماری گاڑیاں وہاں جاتی رہیں اور وہ جیلم جیل سے اور اٹک جیل سے وہ واپس آتی رہیں. اس میں بھی ہم عدالتوں میں 3 4 دفعہ گئے ہیں. سو میں صرف ان کو شرم دلانا چاہتا ہوں اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی عوام دشمنی ہے, یہ وطن دشمنی ہے. بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہم آپ سے عید کے بعد بات کریں گے. آج ہمارے اسیران, خان صاحب کی ملاقاتیں اور جو رویہ قیدیوں سے رکھا گیا ہے وہ امپورٹنٹ تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے, میں بس اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جب آپ عید والے دن دعاؤں میں ان قیدیوں کو جو ہے ضرور یاد رکھیے گا. ملک کے لیے, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے دعا کیجیے گا. قیدیوں کو, ان کی فیملیز کو کسی طریقے پہ, بیچارے بڑی مشکل میں ہیں پیچھے, ان کو مت بھولیے گا. تھینک یو جی. مقصد تھا وہ تھوڑا سا کیا تھا وہ سمجھا دیں. اور ایک محبوب نے مجھے کہا کہ آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کس حیثیت سے خیبر پختونخوا حکومت کے سیکریٹریٹ میں اور پھر اجلاس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے پارٹی کا, تو آپ اپنے محبوب کو بھی جواب دیں گے؟ میرے خیال میں یہ کوئی ایسا محبوب ہے جس کی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہیں, بیکاز آئی ہیو بین آنسرنگ دس کوشچن مینی ٹائمز. جو خیبر پختونخوا کا عوامی سیکریٹریٹ ہے یہ عوام کا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے ہے, اور بھی کوئی اگر یہاں فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس محبوب کو کہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے, کو بادام شدام کھائے, شاید عقل شکل میں کوئی اضافہ ہو جائے. Because if we are repeatedly telling them these things, so then there might be an agenda of asking this question. There's no logic in it because we've already answered it. Number one. Number two, آپ نے سوال کیا, مقصد یہ تھا کہ عید کے دوران رمضان کے آخری عشرے میں جس طریقے سے ہمارے قیدیوں کو ابھی مسٹریٹ کیا گیا, جس طریقے سے جو 200 لوگ آپ کے صوبے کے یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے تھے, ان کو کس طریقے سے دوسرے مقدمات کے اندر بند کیا گیا ہے, جعلی مقدمات کے اندر کتنا وقت لگا کے کتنی مشکل سے ہم نے وہ ضمانتیں ارینج کی, اور کس طریقے سے ایک ہی جھٹکے میں ان کو دوبارہ دوسرے تھانوں کے کیسز میں بند کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے دنیا کو بتانا کہ یہ ظلم ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے. سیکنڈلی, عام طور پہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے یہ جو 4-5 واریئرز ہیں جو یاسمین راشد صاحبہ سے لے کے میاں محمود الرشید تک ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی شاید ان کے حوالے سے because they are in jail for long time and the party has somehow forgotten about it. No, it's not like that. وہ ہمارے دل میں ہیں, ہر لمحہ ہمارے دل میں ہے, اور جو قربانی ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. اور یہ جو فیکٹس میں نے آج آپ کو ان کے کیسز کے حوالے سے بتائے ہیں, یہ شاید اس طریقے سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے کہ کس طریقے سے سالار کاکڑ کتنے مہینے سے ریمانڈ میں ہے, یاسمین راشد صاحب کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں, 23 مہینے میں ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں, کہ ان کے ٹرائل کے خلاف ہم سال سے عدالت میں گئے ہوئے, کیس فکس نہیں ہو رہا. پیپل نیڈ ٹو نو دس کہ یہ جسٹ بیکاز ہمارے لوگ بڑے دلیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ جیلوں میں سے نکلتے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیلیں ان کے لیے آسان ہیں. شیخ صاحب, اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے کیا کہیں گے, تیاریاں کس طرح جاری ہے, اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے بڑے حریف ہے مولانا عبدالرحمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی جو اس وقت باتیں چل رہی ہے, وہاں سے بھی بیانات آ رہے ہیں, یہاں سے بھی جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں اس پہ صرف یہی کہوں گا کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے جس کو ہم شیپ اپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کی گائیڈنس میں, وہ اپنے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ جو اتفاق ہے وہ اتحاد میں مجھے تو جلد ہی تبدیل ہوتا نظر آتا ہے. آپ نے جو بیانات کی بات کی ہے, بیانات کے حوالے سے چیزیں میری نظر سے بھی گزری ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کا اپنا ایک بیان کوٹ کروں گا جو آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے کا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بیانات جو ہیں وہ لارجر پکچر کو خراب نہیں کر سکتے ہیں. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی تلخیاں رہی ہیں ماضی میں دونوں پارٹیوں کے درمیان, دونوں پارٹیوں کے ووٹرز کے درمیان,
ایون لاسٹ الیکشن ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے. تو اتنی تلخیوں سالوں کی رائیولریز کے پولیٹیکل رائیولریز کے بعد جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس قسم کے معاملات کو کبھی کبھار ہو جاتے ہیں. اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ اس سے کوئی چیز سیبوٹاج ہونے جا رہی ہے. سینٹری جو ہے وہ پریویل دونوں سائڈ پہ کرتی ہے. میں نے جب کل کچھ چیزیں دیکھی تو میری کچھ بات بھی ہوئی دوستوں سے. میری کوشش تھی کہ میری رابطہ ہو جائے مگر کیونکہ لیٹ تھا تو میں غفور حیدری صاحب سے بات نہیں کر سکا. تو چیزیں دیکھیں ایسے لوگ جو سخت ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں تھے ان کا بیٹھ جانا یہ ایک قدم آگے ہے. بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ دوسرا قدم آگے ہے. 26ویں ترمیم کے بعد ایک تعطل پیدا کیا ہو گیا. اس تعطل کے بعد تحریک انصاف نے خود مولانا صاحب کو اپروچ کیا تو وہ ایک اور آگے قدم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ول دونوں سائڈوں پہ موجود ہے. یہ چھوٹے موٹے آپریشنل ہیزرڈز ہیں, یہ کسی چیز کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے. بہرحال یہ جو اتحاد ہم شیپ اپ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی باری کے لیے نہیں ہے. دیکھیں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا باری کا اتحاد ہے. یہ ہوں میری باری ہے تو ہو سکتا ہے میں اچھی سروس دوں تو اگلی دفعہ میری باری لگ جائے. وہ دوسرے صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی والے وہ بھی اپنی باری کے انتظار میں. کسی کو ہمارا چوریو مینڈیٹ کا چھوٹا چنک دیا گیا, کسی کو بڑا چنک دیا گیا ہے. یہ اتحاد جمہوریت کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. تو اس کے سیبوٹاج ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں کیونکہ اس میں ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے. سو یہ چیزیں قابل کنٹرول ہیں وہ ہم اس کو خود کر لیں گے. شیخ صاحب ایک تو پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. طریقے سے مدد صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا. دوسری بات خیبر پختونخوا میں جو علیمین گنڈاپور کے قریبی ساتھی ہیں ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے جبکہ جو کے خلاف ہے تو ان کو جو ہے پارٹی عہدے پر رکھا جا رہا ہے. ریسنٹلی آصف خان اور شیر علی باپ کو کیونکہ علیمین صاحب نے ہٹایا تھا عہدوں سے ان کو دوبارہ عہدوں پہ جو ہے لایا گیا ہے. تو کیا یہ پارٹی کے اختلافات مزید وہ واضح نہیں کرتے؟ ابوبکر یار یہ بڑا اہم نقطے والی پریس کانفرنس ہے اور آپ جو ہے وہ پھر اس کو اس میں لے کے جا رہے ہیں. بٹ ناؤ دیٹ یو ہیو آسکڈ, آپ نے اختلافات کی بات کی ہے. پارٹی کے عہدے جو ہیں یا پارٹی کی ذمہ داریاں وہ اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اب صدر نہیں ہے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی. تو تنظیم میں جو بھی لوگ تبدیل کیے جا رہے ہیں وہ آبویسلی تنظیم کی ذمہ داری ہے اور وہ تنظیم والے جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی مرضی سے چلانے. دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی تنظیم کا صوبے کا وہ با اختیار ہے. وہ اگر سمجھتا ہے کہ کوئی پارٹی میں کوئی تبدیلی کرنی ہے, اچھا اس میں رائیولز کوئی نہیں ہے. جب آپ ایک ہی پارٹی میں ہوتے ہیں اور ایک ایسی پارٹی جس میں لوگ بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے آگے جانے کے لیے تو ہر آدمی ہر پولیٹیکل ورکر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے آگے. تو جو چیف منسٹر ہے وہ کسی کو اپنا مخالف یا دشمن نہیں سمجھتے ہیں. یہ سب انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں, عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں. ایک ہی رشتہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور عمران خان کی ذات کا ہے. یہ دوسرا آپ کا کیا تھا اس کا فارورڈ بلاک, ویری امپورٹنٹ. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. نہ میں خود نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں, نہ نیشنل اسمبلی کے اندر مجھے کوئی یہ محسوس ہوئی ہے چیز کہ آگے کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس قسم کی کوئی موو نہیں ہے. دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ, آپ سمجھیں یا فارورڈ بلاک تب بنتے ہوتے ہیں جب آپ سمجھیں کہ آگے اس پارٹی کا کچھ نہیں ہونا تو لوگ اپنا یہ جو آپ نے ماضی میں آپ نے معاملات دیکھے ہیں. 26ویں ترمیم ہوئی, کروڑوں روپے آفر کیے گئے, کروڑوں روپے. وہ چند گندے انڈوں کے, چند بے حیاؤں کے اور بے ضمیر یہ جو اپنا ضمیر فروخت کرنے والے چند لوگوں کے علاوہ جو چلے گئے, جنہوں نے کھل کے ووٹ دے دیا کھڑے ہو کے ہمارے سامنے, یہ نہیں توڑ سکے ہماری پارٹی کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نئی کون سی ایسی موٹیویشن ہے جس کے لیے کوئی فارورڈ بلاک میں؟ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہم بالکل میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں, نہ کوئی ہے, نہ کوئی فارمیشن ہے, نہ اس کے کوئی چانسز ہے. عمران خان کے ووٹوں پہ یہ لوگ بن کے آئے ہیں. جس نے عمران خان کے ووٹ کے ساتھ اس طرح غداری کرنی ہے اس نے اپنی نسلوں کی سیاست ختم کرنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے کوئی اپنی نسلوں کی سیاست ختم کرے گا. سر میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی. یہ اسٹرکٹلی کے پی کا سبجیکٹ ہے تو یہ آپ بیرسٹر صاحب آپ پہ بتا سکیں گے یا ہمارے
ہاں وہ ہیں نا، وہ جو ابھی نئے انفارمیشن سیکرٹری صاحب لگائے ہیں کے پی کے، ان کے پاس انفارمیشن پلیز آپ ان سے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ جنید اکبر صاحب نے کہتے ہیں کہ لائن اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ عید کے بعد چیزیں شیپ اپ کی ہے. یہ ہوا. باقی تھینک یو ویری مچ.